آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنے تلخ سوالات کرتے ہیں. آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے تو میں مسلمان کہنے بھی رٹ نہ لاواں. آپ نے بار بار مسلم ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت المسلمین کی طرح آپ کا بھی ایک فرقہ بن جائے. ٹھیک ہے جی. یہ پتا کہ وہ جس نے خود چوری کی ہو نا اس کو دوسرے بھی چور نظر آتے ہیں. یہ کام تو آپ لوگوں نے کیے ہیں. فرقے ابھی میں نے بنایا نہیں ہے تو آپ کو امت کی اتنی فکر ہے. اور جنہوں نے تھوڑے نال کام پائے نے انہوں نے بارش کے کہندے ہو, جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے, کروڑوں لوگ دیوبندی بن گئے. ٹھیک ہے جی, لاکھوں اہل حدیث بھی ہو گئے, چلیں کروڑ نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے. انہوں نے پیٹو, منو کو پیٹ دے اللہ دے بندے ہو. ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں. کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے, کوئی آپ کا مال نہیں ہتھیایا. تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں, اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا. جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اپنے علاوہ. وہ تو آپ کے بھائی ہیں, ہمارے تو نہیں ہیں. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ. یہ تو آپ کے بھائی ہیں. کیوں؟ آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بعد میں بھی آن کرتی رہے, ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہے کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے علمی اختلاف ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے. کہیں گے؟ یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں, وہ کہے کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں علمی اختلاف ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. یا اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے. یا اہل حدیث اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں. کہیں گے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوستی مانتے ہیں. تو سر یہ جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے ہیں, اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے ذرا جیسے قادیانیت نے کھل کر ذرا وہ اظہار کر دیا امت نبی کا, ادروائز تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے ہیں, وہ فتووں سے بچ گئے ہیں. اور آپ فتووں سے اس لیے بچیں کہ آپ کھل کے کہتے نہیں ہیں, ادروائز آپ کا عقیدہ تو یہی ہے. تو آپ ہمیں کیوں اس کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عقیدہ. ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے ہیں, سب کو چندے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. تو یہ کہنا جی مسلم کی رٹ, مسلم کی رٹ لگا رکھی ہے, تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں, کتابوں کا ماننے والا. اور نہ میں وہ سو کالڈ وہابی ہوں جو آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. میں علمی آدمی ہوں. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. اور یہ جو رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے. میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ رٹ لگائیں, اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگا لیں, کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بددعا ہے. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت کیسا ہوگا, ایک وہ وقت آئے گا جبکہ ناشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین, کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں, مسلم ہوتے ہیں. یہ تمنا کریں گے. اسی میں کہتا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں, اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کر لیں. اللہ دی مرضی ہے میری بدعا قبول کرے یا دعا قبول کرے. ویسے تہاڈا کیا خیال ہے؟ تہاڈے حق بدعا قبول ہونی چاہیے دعا, لیکن دعا تو اس وقت قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی, نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نہ پیاس کی حالت میں اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے نا. تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے.
اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اور اندر ڈر ہوندے کدھر بڑھا ہی نہ دے، منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے، ہاں ڈر رہے ہوندے نے اندروں کہ کدھر بڑھا ہی نہ دے نیک، کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ پہلے بنتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے دنیا کی، یہ کوشش کرنے والوں کو ملے گی. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، اور اپنے کول رکھو بل. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو، فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. سیدھی سی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کو پوچھنے والے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں، مسلمان. نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو.
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلمہ، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے، ان نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں، وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت میں تو پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ان کہتے ہیں نہیں ساڑھے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھاڑ لیا. یہ بھی ان پرانے جملے ہو گئے نا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے. تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی 2 آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں، ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. اور تواڈے بارے چ بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں، تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم۔ جو لوگ فرقے بنائیں گے، اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ۔ یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، ذَالِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تسی نہ ڈرو پائی تو میں علاج تو کوئی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں، اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم سے علمی اور کتابی باتیں کریں، بابوں کی باتیں نہ کریں، ہم پہ وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ باقی مسئلہ 179 اور مسئلہ نمبر 185 آپ دیکھ لیں۔ 179 ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں علی الحسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 120 کوسچنز کیے ہیں دعوت حق سے ریلیٹڈ، اور 185 میں میرے 8 اعلانات ہیں جس میں میں نے اپنا درد کھول کے پبلک کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے اس کوسچن کو، ان 2 کوسچنز کو میں بس اتنا ہی ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑے سے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں میرے درد دل تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے۔ یہ ہم کو فرقہ نہیں لانچ کر رہے میرے بھائی، فرقہ ہوتا چندہ بک لادا سے ہوتی، کوئی مسجد بنا لی ہوتی، کوئی بیعت لے رہے ہوتے، کوئی چندہ لے رہے ہوتے، کوئی رسیدیں آپ کو تھمائی ہوئی ہوتی، ہم تو کہہ رہے ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اور یار وہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ایک کیسا پاگل آدمی ہے، ساڈے مولوی کہتے علی دی گل نہ سنو، علی کہنا سارے نہیں سنو۔ او بھائی علی اس لیے کہتا ہے، علی کو پتہ ہے کہ میری بات سچائی پہ مبنی ہے، حوالے میرے ہوں گے، ہم کہیں گے قرآن کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، جاؤ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو اگر بریلوی ہو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑی صاحب کا پڑھ لو، اگر اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، آپ پڑھو صحیح، بخاری مسلم اپنے ترجمے پڑھو، بات میری نکلے گی انشاءاللہ۔ جس طرح آج ہم یہود و نصارہ کو بھی کہتے ہیں نا، لاؤ تورات انجیل لے کر آؤ، قرآن بھی کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات، اس میں وہی توحید لکھی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمیں کانفیڈنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ رول کھل کے ساڑھے کو لے آن گے، کیونکہ وہ کہہ کہ یار وہ گلنا تو کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار گلنا صحیح نہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، تو سر آپ کے بزرگ رسوا ہو رہے ہیں، یہاں تو دین رسوا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے راستے پہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے ایک سچے رب کو مانو،
سارے جھوٹے بزرگ بابوں کو چھوڑ کر ایک امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لو، انشاءاللہ ساروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ باقی رہے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق۔ ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے بابے ہیں، اماموں اور بابوں میں فرق۔ اماموں کی کتابیں تو ہم نے رکھی ہیں اس لیے کہ یہ امام ہمارے تھے۔ جس طرح ہم آج آپ کو اللہ نبی کی باتیں بتا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو امام ان کو مانیں گے، امام بخاری، امام مسلم کو اور باقی ائمہ کو، کہ جنہوں نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائی ہیں۔ لہٰذا ہم اماموں کو ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ اگر آپ کے ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے بزرگ مانے تو پھر ساڑھی پائی معذرت قبول کرو، تو یہ معذرت ہی ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔